اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس۔ آج بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ بھی ہے۔ ابھی تقریباً 1 بج رہا ہے اور بہت ساری خبریں آ بھی گئی ہیں، اس کو کور کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہم ظاہر ہے کہ مین اسٹریم سے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر لگی لپٹی کے۔ پی ٹی آئی کے لیے 2 خبریں ہیں، 2 بڑی خبریں، بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے 70 ممبرز کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، جن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور وہ فیصلہ انہوں نے ہولڈ کر دیا اگین ہائی کورٹ نے، اور اس کی تاریخ 7 مارچ کو مقرر کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ضمنی الیکشن جو ان سیٹوں پہ ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی سکسیس ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ ہوپ فلی کہ یہ ریسٹور ہو جائیں گے اور اسمبلی کے اندر یہ پی ٹی آئی والے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے۔ بری خبر اس لیے ہے کہ عمران خان کی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، اس کے اندر ایف آئی اے نے ڈی جی ایف آئی اے کو لکھ دیا ہے عمران خان کے اریسٹ وارنٹ کے لیے۔ تو ایف آئی اے کی ٹیم پولیس کے ساتھ مل کر عمران خان کو اس کیس کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیٹ سی کہ اس کے لیے بیل اپلیکیشن اگین فارورڈ ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ہائی کورٹ نے ان کی درخواست نہ آنے کی وجہ سے درخواست ضمانت خارج کر دی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس کے بہت دور اثرات، جو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت دور رس ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک آپ کو امپورٹنٹ خبر جو کہ بھیجنی تھی وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تک وہ بالکل ہے نا، وہ نیوز جو ہے وہ ابھی تک مطلب 2 ورژن ہے، اور میں کیونکہ اسلام آباد میں نہیں رہتا ہوں تو میری جو سورسز ہے نا اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کر سکی ہے کہ یہ کون سی سائڈ ہے نا وہ اس میں صحیح ہے۔ تو ایک لیپرڈ کی جو چیتا تھا وہ 2-3 دن پہلے ہے نا وہ کہیں سے اسلام آباد میں کسی گھر میں گھس گیا۔ اس کے بعد ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس پکڑنے کے چکر میں ایک مبینہ طور پر ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی ہے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور بعد میں جاوید چودھری نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا، اور اس کے اوپر ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم کا پالتو چیتا تھا۔ پھر اس نے ایک بنگلے کی ہے نا ویڈیو بھی اس میں دکھائی، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیپرڈ لے کر پکڑ کے یہ لے کر گئے ہیں اور ان کو دیا ہے، لیکن ادھر کون بیٹھا ہوا تھا وہ اس ویڈیو میں واضح نہیں ہے کہ ویدر اٹ واز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم تھے یا کون تھا۔ بارہ وہ لیپرڈ دیا گیا، پھر اس لیپرڈ کو ہے نا وائلڈ لائف والے واپس لے کر گئے۔ اس کے اب ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کے اوپر خواجہ آصف نے بھی اور ہے نا کافی سوشل میڈیا پہ اس کی لے دے ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ہے نا باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں سے اس طرف سے لیفٹیننٹ جنرل اکرم، ریٹائرڈ اکرم نے بھی ہے نا وہ ان کا بھی بیان آ گیا ہے کہ جی یہ بیس لیس اسٹوری ہے، میرا ایسا کوئی پالتو ہے نا لپٹ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اس کو نگیٹ کیا ہے۔ تو لیکن اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور نامعلوم آدمی کا نام لکھا گیا ہے اس میں۔ اس کے جو آنر ہے، لپٹ کے آنر کا نام نہیں لکھا گیا ہے، اور اس کا نامعلوم ہے نا آنر لکھا گیا ہے۔ تو لیٹس سی اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ ایلیٹ کلاس ہے پاکستان میں، ایلیٹ کلاس والوں کا کچھ نہیں ہوتا بھائی یہاں پر۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس جو خبر ہے وہ الیکشن جو موسٹ امپورٹنٹ، یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو 2 خط لکھے تھے۔ ایک خط میں الیکشن کمیشن نے ان کو پہلے کہا تھا کہ جی آرٹیکل کہ جی ادھر معاملات ہے ادھر معاملات ہے، اس کے اوپر انہوں نے دوسرے خط پہ بھی جواب دے دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ منڈے کو ہم آئیں گے، پھر ایک اور لیٹر آ گیا ان کی طرف سے کہ جی ہم منڈے کو آپ کے ساتھ معذرت اختیار کر لی کہ جی ہم آپ سے مشاورت نہیں کر سکتے، اور ہے نا یہ معاملات ہے نا کورٹ کے اندر ہے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کا آج اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس کے اوپر یہ ابھی کی بالکل کرنٹ نیوز ہے
کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور جو صدر مملکت نے ان کو ٹائم دیا تھا وہ 11:30 سے لے کر 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا، اور اس وقت تقریباً 1 بج رہا ہے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ صدر پاکستان صدر عارف علوی صاحب الیکشن کمیشن کے نہ آنے پر اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 57(1)(a) شاید 57(1) کے تحت وہ الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، اور اس کے اوپر بھی آئینی ماہرین کے بڑی 2 دن سے اس کے اوپر چل رہا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ میجورٹی آف دی آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک وہ حمزہ شہباز کا جب ریسٹوریشن ہوئی تھی تو اس کے اوپر جب وہ حلف نہیں لے رہے تھے عمر سرفراز چیمہ صاحب حمزہ شہباز صاحب کا، تو اس وقت سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی اسپیکر نیشنل اسمبلی حلف لے لے۔ تو کہنے والے آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہی اگر یہ سپریم کورٹ کے اندر رجوع کیا گیا تو سپریم کورٹ کا یہی آرڈر آئے گا کہ پھر ٹھیک ہے، صدر پاکستان ڈیٹ کو ریسٹور کر لیں گے۔ لیٹ سی آج شام تک اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک جو آج کل ایک خبر چل رہی ہے کہ تو جھوٹوں کی رانی میں جھوٹوں کا راجا، تو جھوٹوں کی رانی کون؟ جھوٹوں کی رانی ہماری مریم نواز صاحب اسپیشلی، مطلب وہ سلیم شافی کو اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ بھگوڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اپنے والد صاحب اور اپنے انکل اسحاق ڈار کے بارے میں کہتے تھے، اور شیخ رشید نے تو اسحاق ڈار کو جھوٹوں کا آئی جی بھی بول دیا۔ اور شیخ رشید کے بارے میں بھی ایک پرانی بات ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے 1968 کے اندر غالباً جب یہ شیخ رشید 1966 میں جب ایوب خان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں اریسٹ ہو گئے تھے، پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پک کیا تھا وہاں سے جب چھڑانے گئے تھے، تو پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو امریکن کونسلیٹ وغیرہ میں بھی بلایا تھا، اور اس کے بعد اس کو قومی بدماش کا نام دیا تھا۔ تو شیخ رشید کے لیے بھی ہے کہ یہ قومی بدماش۔ تو شیخ رشید صاحب جو قومی بدماش صاحب ہیں ہمارے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جھوٹوں کے آئی جی جو ہیں وہ اسحاق ڈار ہیں، اور جو میمز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ایک جملہ چل رہا ہے، تو جھوٹوں کی رانی میں جھوٹوں کا راجا، یعنی اسحاق ڈار مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹوں کی رانی ہے تو میں جھوٹوں کا راجا ہوں۔ تو اب ایک اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر۔ حامد جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویسی بریچ ہوئی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جی میں ہائی کورٹ میں جاؤں گی۔ تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے چینل پہ آ کر یہ بات کی ہے کہ بالکل یہ بریچ ہوئی ہے۔ تو جب میری ان کی بقول حامد میر کی کہ جب ان کی آڈیو ایک ٹیپ ہوئی تھی اور ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف کیس ہوا تھا تو وہ 7 سال اس کو فیس کیا تھا۔ پلس اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ان کی کو دور حکومت جب پوچھا گیا تھا کہ جی آڈیو ٹیپس ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں جی آڈیو ٹیپ ہونی چاہیے تھی۔ تو اب یہ آڈیو ٹیپ سے ان کی جو کال سے ریکارڈز ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری پرائیویسی بریچ ہو گئی ہے۔ تو کانٹراڈکشن ہے ان کے بیان سے، ٹھیک ہے۔ بس دس از پالیٹکس، دس از پاکستان۔ یہاں پر جہاں اپنے مفادات کے اوپر کچھ نہ کچھ اگر اٹیکس ہوتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور اس کے اوپر پھر بندہ وہ یو ٹرن لے لیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویلوگ کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بائی اینڈ آف دی ڈے آئی ول اپڈیٹ یو۔ تب کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔